الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ ابتدائے رمضان سے ہمارے یہ دروس کا آغاز ہوا تھا اور ہم نے عقائد کے بارے میں سماعت کیا، پھر طہارت کے مسائل، وضو غسل وغیرہ کے مسائل ہم نے سیکھے۔ اس کے بعد کل کا جو آخری درس تھا ہمارا، اس میں ہم نے نماز کا مکمل طریقہ ختم کیا، جس میں ہم نے نماز کے صحیح ہونے کی شرائط اور اس کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مفسدات، نماز کے مکروہات تک کا بیان ہم نے سماعت کیا تھا۔ آج ہم غالباً 3 دن رمضان کے رہ گئے ہیں، ان 3 دنوں میں ہم آج زکوٰۃ پر گفتگو کریں گے، کل صدقہ فطر کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر وقت ملا تو پھر نماز عید کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک ہونے اور برکت اور بڑھنے کے ہے، اور اصطلاح شرع میں یعنی شریعت میں اپنے مال کا ایک جزو یعنی ایک حصہ جس کا شریعت نے مقرر کر دیا ہے، خالصاً للہ یعنی صرف اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، کسی مسلمان فقیر کو جو سید یا سید کا شرعی غلام نہ ہو پوری طرح مالک کر دینا، چونکہ اس فعل سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں حق تعالی کی طرف سے برکت عنایت ہوتی ہے، اور اس مال کی دنیا میں ترقی ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ پاک اس کا 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ یعنی اپنے مال میں سے ایک جزو یعنی 2.5% اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ سید اور ان کے غلاموں کو چھوڑ کر باقی پوروں کو یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ آگے ذکر آئے گا کس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا حکم کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ پر، خواہ مرد ہو یا عورت، فرض عین ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا فاسق یعنی بڑا گناہگار ہے۔ ادا میں تاخیر کرنے والا گناہگار اور ادا سے روکنے والا یعنی زکوٰۃ کو دینے سے روکنے والا مستحق قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں یعنی جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا ہے مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا، ہوش و حواس اس کا صحیح سلامت ہونا، مجنون پر دیوانے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو صرف چند دنوں کے لیے جنون کا دورہ آیا تھا، تھوڑے دن پاگل رہا، پھر بعد میں اچھا ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح نصاب کا ہونا، اگر نصاب میں ذرہ برابر بھی کمی ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ نصاب کیا ہے؟ 6.5 تولے سے زائد سونا ہونا، 6.25 تولے سے زائد، اور 42.5 تولے سے زائد چاندی کا ہونا، یا اتنی ہی رقم کا وہ مالک ہونا اور اس رقم پر 1 سال کا گزر جانا۔ اب یہاں پر بعض حضرات کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس سونا ہے لیکن ہم اس کو استعمال میں نہیں کرتے، استعمال میں کرے یا نہ کرے، آپ کی ملکیت میں ہے، وہ زکوٰۃ کا اس پر حکم لگ جاتا ہے۔ صرف سونا ہے تو 6.5 تولے سے زائد سونا ہو، اور صرف چاندی ہے تو 42.5 تولے سے زائد چاندی ہو۔ سونا چاندی دونوں بھی ہے، تھوڑے تھوڑے ہے، دونوں ملا کر چاندی کی رقم بن جاتی ہے، یعنی 42.5 تولے کی آج کی مارکیٹ ریٹ جو ہے اس کی رقم اگر بن جاتی ہے تو پھر ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اتنی سیونگ ہے، اتنے پیسے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں جتنے سے 42.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اور وہ پیسے 1 سال سے زائد اس کے پاس ہے، تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو دینے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا، کافر کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس کو دے رہے ہیں اس کا بھی عاقل ہونا، پاگل کو، مجنون کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بالغ ہونا، نابالغ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یا کل مال سے مقدار زکوٰۃ علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا،
یعنی جب آپ مال نکال رہے ہیں تو اس وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ پیسے زکوٰۃ کے ادا کر رہا ہوں۔ اگر زکوٰۃ دینے کے بعد نیت کی جائے تو اگر مال زکوٰۃ ابھی فقیر کے پاس موجود ہے تو یہ نیت صحیح ہو جائے گی، اور اگر وہ مال فقیر کے پاس خرچ ہو چکا تو نیت صحیح نہ ہوگی، پھر دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر کسی نے محض ادائے زکوٰۃ کی نیت کی لیکن بنیت زکوٰۃ من جملہ مال کوئی چیز علیحدہ نہیں کی بلکہ یوں ہی وقتاً فوقتاً بلا نیت زکوٰۃ کچھ سال بھر تک دیتا رہا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ایک طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ساتھ پیسے نہیں آتے تو آپ جب بھی صدقہ و خیرات کریں گے تو آپ نیت کر کے دیں گے کہ میں یہ اپنی زکوٰۃ کے پیسے ادا کر رہا ہوں، اور اس کو اپنے حساب میں لکھ لیں گے کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، میں کتنی دے رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ سال بھر میں تھوڑے تھوڑے پیسے بھی کر کے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ وہ ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سال بھر صدقہ و خیرات کرتا رہا، جب زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوئی تو میں جتنے دے دیا وہ زکوٰۃ میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دیتے وقت زکوٰۃ کا نیت کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ دینے میں اس چیز کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے، بلکہ صرف آپ کی نیت کر لینا کافی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہبہ یا قرضہ کہہ کر دے اور زکوٰۃ کی نیت کر لے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا علانیہ اور ظاہر طور پر دینا افضل ہے، اور نفل صدقہ پوشیدہ دینا افضل ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ صدقات واجبات میں سے ہے، تو ظاہری طور پر بھی دیتے ہیں تو اس پر کوئی دکھاوے کا عمل کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اب دیتے وقت سامنے والے کو یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہے، ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر بھی اس کو دیتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ سامنے والا لینے والا شخص صاحب نصاب نہ ہو، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، تو اس پر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مال تجارت پر ہے، اس پر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، یعنی آپ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا مال آپ کی دکان میں ہے یا آپ کے گودام میں پڑا ہوا ہے جو نصاب کے مال کو پہنچتا ہے، اب اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جتنا بھی آپ کا مال دکان میں یا گودام میں پڑا ہوا ہے، چاہے وہ مشنری کے طور پہ ہو یا کوئی اور چیز میں ہو، وہ آپ کو زکوٰۃ کے پورا حساب ڈال کر وہ کتنے کا مال ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ تفصیل کا یہاں پر ابھی وقت نہیں ہے۔ اب کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کے بارے میں یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے 7 اشخاص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت میں کیا، اس کا ذکر یہاں کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف، یعنی جن اشخاص کو مال زکوٰۃ دینے کا حکم ہے وہ 7 ہیں۔ پہلا ہے فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال و اسباب ہو لیکن بقدر نصاب نہ ہو، یا بقدر نصاب ہو مگر نامی، یعنی وہ مال بڑھنے والا نہ ہو، یا حاجت اصلی سے زائد نہ ہو۔ حاجت اصلی سے یہاں مراد یہ ہے کہ اگر اس شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہا ہے اور اس کے پاس سیونگ میں زکوٰۃ کے اتنے پیسے ہے، تو پھر ایسا شخص فقیر نہیں کہلائے گا۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال و اسباب ہے لیکن بقدر نصاب نہیں ہے، نصاب اس پر نہیں بن رہا، تو ایسے شخص کو شریعت میں فقیر کہا جاتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ فقیر عالم ہے تو جاہل کو دینے سے زیادہ افضل ہے کہ عالم شخص کو، کسی نیک شخص کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ دوسرا مصرف ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسکین ہے۔ مسکین کے معنی یہ ہے ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، حتیٰ کہ ایک وقت کے کھانے کے بھی پیسے اس کے پاس نہیں ہے، ایسا شخص شریعت کی نظر میں مسکین کہلاتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرا شخص ہے عامل۔ عامل اس کو کہتے ہیں جس کو حکومت نے، جو اسلامی حکومت ہوتی ہے، وہ اشخاص مقرر کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سے زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ مدارس کے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے مدارس والے جو ہے اپنے پاس سے عاملوں کو بھیجاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ اکٹھا کر کے آپ کی زکوٰۃ کو اس مدرسے تک پہنچائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر مدرسے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حال ہی میں آپ دیکھیں، ہر سال کا معاملہ ہے، ایسے فیک مدارس آتے ہیں جو صرف رسید پر ہوتے ہیں، ان کا اصل میں کوئی وجود نہیں ہوتا، آپ کی دکان تک، آپ کی مکان تک پہنچتے ہیں، زکوٰۃ حاصل کر لیتے ہیں، پھر اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارتے ہیں۔ ایسے اشخاص کو آپ نہیں دیں گے۔ آپ جب بھی کسی مدرسے کا انتخاب کریں گے تو اس کے بارے میں تحقیق کریں گے کہ وہ مدرسہ ہے یا نہیں ہے، اس میں مدرسہ ہے تو پھر اس میں بچے پڑھتے ہیں یا نہیں ہے، اس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھ کر آپ مدرسے کو دیں گے۔ اگر آپ کی واقعی نیت ہے کہ میں کسی مدرسے کو دوں گا تو ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی مدرسے کو زکوٰۃ حیدرآباد میں ادا کر سکتے ہیں، تو وہ جامعہ نظامیہ ہے۔
جہاں پر اس کی خالی شاخوں کو آپ دیکھیں گے تو 1000 سے زائد اس کی برانچز ہے، 50,000 سے زائد طلبہ ہر سال اس کے ماتحت میں پڑھتے ہیں، تو آپ جامعہ نظامیہ کو زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بالکل اطمینان کے ساتھ ادا ہو جائے گی، وہ آپ کا پیسہ ان مستحقین تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح مکاتب یعنی وہ غلام جو ایک معینہ مقدار ادا کرنے پر آزاد ہو جائے، یعنی اگر کسی شخص نے یہ نیت لگا دی کہ تو میرا غلام ہے، ابھی یہ غلاموں کا رواج نہیں رہا، اس کے بدلے علماء کرام نے لکھی کہ اگر کوئی جیل میں ہے اور اگر اس کی آپ بیل وغیرہ کرا سکتے ہیں، اس کو مقدمہ لڑ کر آزاد کرا سکتے ہیں تو اس کو بھی آزاد، یعنی گردن آزاد کرانا اس کا مطلب ہے، تو ایسے شخص کو آپ پیسے دے کر چھڑا سکتے ہیں، تو اس کا مال زکوٰۃ کا مال اس کے لیے لگا کر آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں۔ اسی طرح 5واں شخص ہے قرض دار، وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ اس کی ادائیگی کے بعد نصاب کا مالک نہیں ہے، یعنی اس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ اپنی زکوٰۃ نکال دے گا تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا، اس کے خود پریشانی ہو جائے گی کھانے پینے کے لیے۔ ایسا شخص ہے جو مستحق ہے، تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں ہے، جان پہچان میں ہے، تو اس کی طرف سے آپ اپنی زکوٰۃ میں سے اس کے قرضے کے پیسے ادا کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے والا شخص، وہ شخص جو فقر کے باعث غازیوں کے لشکر سے جدا ہو یا جو فقر کی وجہ سے اثناء راہ میں حجاج کے قافلے سے رہ گیا ہو، یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو یا جہاد کے لیے نکلا ہو یا کسی اور کام میں نکلا ہو، اگر ایسا شخص ہے جو رضائے للہ کی خاطر اللہ کے راستے میں ہے تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 6واں شخص تھا۔ 7واں شخص ہے مسافر وہ شخص ہے جو وطن سے باہر ہے، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کر آیا ہے، اگرچہ اس کے وطن میں یعنی وہ جس ملک میں جس شہر میں رہتا ہے وہاں پر وہ صاحب نصاب ہے، لیکن وہ یہاں آیا ہے ہمارے شہر میں اور اس کے پاس سارا مال و اسباب ختم ہو گیا، اب اس کے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے شخص کو حالانکہ وہ وہاں پر لکھپتی کروڑ پتی ہوں گا اپنے شہر میں، اب وہ اس کے وسائل نہیں ہے کہ یہاں تک اس کے پاس پیسہ آئے، تو ایسے شخص کو آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے اپنے شہر تک واپس پہنچ جائے۔ یہ اشخاص تھے جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ ان 7 قسم میں سے کسی ایک شخص کا انتخاب کرے یا 7 کو تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ادا کر دے، لیکن ایک شخص کو دینا اس وقت افضل ہے جب کہ مال زکوٰۃ مقدار نصاب سے کم ہو، یعنی اب جتنا 42.5 تولے چاندی کے پیسے ہے، آپ کے پاس اتنی زکوٰۃ بنی اور اب آپ ایک شخص کو وہ پیسے دے رہے ہیں تو انہیں صاحب نصاب بن جاتا، تو ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اتنی رقم دے جس سے وہ صاحب نصاب نہیں بنتا ہو۔ ہاں، اب کس شخص کو دے سکتے ہیں آپ اتنی رقم، وہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قرض دار ہے۔ اب مثال کے طور پر 42 43 45 ہزار روپے وہ نصاب کی رقم بن رہی ہے اگر چاندی کے حساب سے آپ دیکھیں گے، اب اس کے اوپر 50,000 کا قرضہ ہے، تو اگر آپ 50,000 اس کو دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ اس کا قرضہ ادا ہو گیا۔ ہاں، ایسا شخص ہے جس کے بیوی ہے، بچے بہت ہے، 10-12 بچے ہیں، اس کا گھر چلنا مشکل ہے، تو ایسے شخص کو بھی وہ زائد پیسے دیے جا سکتے ہیں زکوٰۃ کے، تاکہ وہ لے گا تو اپنے بچوں پر خرچ کرے گا، وہ پیسے اس کے خرچ ہو جائیں گے۔ کسی ایسے ایک شخص کو پورے وہ پیسے نہیں دینا چاہیے جس سے وہ شخص خود صاحب نصاب ہو جائے۔ کم از کم ایک فقیر کو اتنا دینا مستحب ہے کہ اس دن اس کو سوال کرنے کی حاجت نہ ہو، یعنی آپ اتنے پیسے اس کو دے سکتے ہیں کہ ایک دن کا اس کا گزارا ہو جائے، اس سے زیادہ دینا کہاں تک آپ ابھی لمٹ بتائی گئی کہ اتنی دے سکتے ہیں جہاں تک کہ وہ صاحب نصاب نہیں بنتا۔ زکوٰۃ کا مال بجز ان مصارف کے جن کا ذکر کیا گیا اور کسی کام میں صرف نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے یہ 7 اشخاص کے علاوہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مال زکوٰۃ کا مالک اور قابض بنا دیا جائے، یہ مال تیرا ہے، اب تو اس سے چاہے کیسا بھی اس کو صرف کر، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں پیسے زکوٰۃ کے دے رہا ہوں، اس سے یہ خرید، اس سے یہ کام کر، آپ نہیں کہہ سکتے، اب اس کی ملکیت ہے، آپ اس کو مالک بنا دیں گے، اب وہ جس طرح چاہے خرچ کرے، کھائے کھلائے یا دوسروں کو دے دے، اب وہ اس کا معاملہ ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کر۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر کے لیے، آبدار خانے میں یا دیگر جو تعمیراتی کام ہوتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کے پیسے آپ ادا نہیں کر سکتے، مساجد کے لیے، تنخواہوں کے لیے یا دیگر جو لوگوں کے ریفارم کے کام ہوتے ہیں فلاحی بہبود کے لیے، اس میں آپ یہ کام میں لگا نہیں سکتے کیونکہ زکوٰۃ کے لیے اس کو مالک بنانا شرط ہے۔ اسی طرح
اشخاص ذیل میں مصروف زکوٰۃ نہیں مصرف زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنے اصول اس کو کہتے ہیں شریعت میں، والد ہیں، والدہ ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اسی طرح ان کے والدین جتنے اوپر تک یہ شجرا جاتا ہے ان کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنے فروع کہتے ہیں نیچے والوں کو، یعنی بیٹا بیٹی ہے، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح آپ نیچے تک چلے جائیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ ادا نہیں دے سکتی، شوہر اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح مالدار غنی، یعنی مالدار وہ شخص جو خود نصاب کا مالک ہو، اسی طرح اس کا نابالغ لڑکا، البتہ اس کے بالغ لڑکے اور لڑکی اور باپ اور زوجہ اگر فقیر ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر وہ شخص کا ذکر ہو رہا ہے جو خود صاحب نصاب ہے لیکن اس کے گھر کے حالات خراب ہے۔ اب کیا کریں گے؟ تو اگر اس کی بیوی غیر سید ہے تو آپ، اور اس کے پاس نصاب کے اتنا مال نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں تاکہ اس کے گھر کے حالات اچھے ہو جائے۔ اس کا لڑکا بالغ ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں آگے بات بتائی گئی کہ کس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بنی ہاشم، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سادات جن کو کہا جاتا ہے۔ اب سادات کے اندر بنی ہاشم آتے ہیں، آل علی آتے ہیں، آل عباس آتے ہیں، آل جعفر آتے ہیں، آل عقیل آتے ہیں، آل حارث ابن عبد المطلب آتے ہیں۔ یہ جتنے سادات ہیں، ہاشمی سادات جن کو کہا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اب ان کو آپ، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل ہے، جیسے ہی آپ نے ابھی سنا زکوٰۃ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دی جاتی ہے، تو ان کو یہ زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے نہیں ہے کہ ان کو مال کا میل دیا جائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو پاک مال سے، اچھے مال سے ان کو آپ ہدیہ اور تحفہ پیش کریں گے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اب آپ کے پاس زکوٰۃ کے مال اتنے ہی پیسے ہیں جتنے آپ کے پاس آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، زائد مال نہیں ہے، لیکن آپ سادات کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ سادات کے گھر میں دیکھیں گے، اگر وہ شخص سید ہے، اس کی بیوی غیر سید ہے، تو آپ اس کی بیوی اگر نصاب کی مالک نہیں ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ سادات کے بچے پورے سید ہوتے ہیں لیکن بیوی کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات بیوی بھی سید ہوتی ہے تو اب ایسے خاندان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اب ان کو پاک مال سے ہی آپ کو دینا پڑے گا، دوسرے مال سے۔ ایک ریزن یہ، اگر بیوی کو آپ دیکھ لیں گے، اگر بیوی غیر سید ہے سید کی، تو آپ اس کو صاحب اگر نصاب مال وہ نہیں ہے صاحب نصاب، تو اس کو آپ مال دے کر اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا دے سکتے ہیں۔ اب اس کا اختیار ہے، اپنے شوہر کو دے لے، اپنے بچوں کو کھلا لے، وہ مال اس کا ہو گیا، اب اس کے اختیار میں آ گیا۔ تو اس طرح سے آپ سیدوں تک زکوٰۃ کے پیسے پہنچا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کی بیوی سید نہ ہو۔ اگر بیوی بھی سید ہے تو پھر زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے، آپ کو وہی مال جو پاک ہے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح کافر کو آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں افضل یہ ہے کہ ترتیب کا لحاظ رکھے۔ ترتیب کے لحاظ میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ اپنے بھائی بہن ہیں، سب سے زیادہ مستحق اور حقدار زکوٰۃ کی یہی ہے۔ آپ کی سگی بہن، سگے بھائی، سگے ماں باپ کو بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، لیکن بازو میں جو ہے بھائی ہے، بہن ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو ڈبل آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد چاچا چاچی ہے، پھوپھا پھوپھی ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو دیں گے۔ پھر ماموں ہے، خالہ ہے، یہ ادھر کے ننیال کے رشتہ دار ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذوی الارحام کا ذکر آتا ہے، قریبی رشتہ دار۔ ایک تو نام لے کر ذکر کر دیا گیا کہ بھائی بہن ہے، چاچا اور پھوپھو ہے، ادھر سے والدہ کے رشتہ داروں میں ماموں اور خالہ ہے۔ اب ان کے علاوہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، ان میں مستحق نہیں ہے تو چچیرے بھائی ہے، پھپھیرے بھائی ہے، ممیرے بھائی ہے، خلیرے بھائی ہے، ان کو آپ دیکھیں گے۔ ان میں بھی اگر کوئی آپ کو مستحق نظر نہیں آتا، سب صاحب نصاب ہے، تو پھر پڑوسیوں میں تلاش کریں گے۔ پڑوسیوں کو آپ زکوٰۃ کے پیسے ادا کریں گے اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ پڑوسیوں میں بھی سب مالدار ہیں تو پھر اپنے ساتھ میں کام کرنے والوں میں سے آپ ان کو تلاش کریں گے۔ ان میں بھی ایسے نہیں ہے سب اچھے ہیں، ویل سیٹلڈ ہے، تو پھر آپ اپنے شہر یا گاؤں میں رہنے والوں میں سے کسی کو تلاش کر کے آپ رقم ادا کریں گے۔ اب ایسے بھی نہیں مل رہے ہیں تو پھر معذور شخص ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، ایسا اللہ ہے جو کام نہیں کر سکتا، اپاہج ہے، آپ صدقہ اور خیرات سے ہی اس کی زندگی کا گزارا ہوتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو آپ آگے رکھ کر اپنے مال کو ادا کریں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو بھیجنا مکروہ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے فنڈنگ کی اپیل آتی ہے، ہم یہاں سے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ
مستحق تک پہنچانا ہے۔ اب غیر ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا معلوم، غیر شہر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا معلوم۔ ہاں اگر آپ جا کر دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے، تو یہاں سے دوسرے ملک میں بھی جانا مکروہ کہلا گیا ہے، لیکن آپ دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ کے رشتہ دار ہے، غیر شہر میں رہتے ہیں، دور مقام پہ رہتے ہیں اور وہ مستحق ہے، تو پھر ان تک وہاں پر مال پہنچانا اچھا ہے۔ اس کے بنسبت قریبی رشتہ داروں کو اپنے شہر والوں کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں مقام مال کا اعتبار ہوگا، مقام مال کا اعتبار ہے۔ پس اگر مالک ایک شہر میں ہو اور مال ایک شہر میں ہو تو جہاں مال ہے وہاں کے حساب سے زکوٰۃ اور صدقات وہ ادا کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ